السلام علیکم۔ تو جناب رمضان کی تیاری چل رہی ہے، بعض جگہوں پہ روزہ بھی ہو چکا ہے اور ہم نے بات کی اب تک کہ رمضان کو اپنے لیے بھرپور کیسے بنائیں، فلفلنگ کیسے بنائیں۔ تو اس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف مشقت ہے؟ کیا یہ فوڈ فیسٹیول ہے؟ مقصد کیا ہے اس سب کا؟ اس ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر یہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی کر لے کبھی کوئی کر لے، نفلی عبادت کی طرح نہیں ہے بلکہ فرض ہے اور پوری دنیا میں ایک ساتھ ہوتا ہے، ایک کلیکٹیو اجتماعی ایفرٹ ہے۔ تو یہ سب ہے کیوں؟ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یقیناً اس کی کوئی گہری حکمت اس میں ہوگی، اور یہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہرحال خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو ان سب کے پیچھے ایک گہری بات ہوگی۔ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں جو کہ کئی سال غور و فکر کرنے پر کچھ سمجھ میں آئیں، اور اپنا نقطہ نظر اور زاویہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ وہ تحریک ہے جو تقریباً اب 16 سال ہو چکے ہیں، اس کے اوپر کتابچہ لکھا تھا اور اسی کو شیئر کیا، لوگوں سے فیڈ بیک لیا، اس کی اصلاح کرتی گئی، اور واٹس ایپ کے اوپر بھی اس کا ایک گروپ ہے۔ تو اس تمام تیاری میں جو کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو مسائل درپیش آتے تھے، مثلاً وقت مینیج نہیں کر پانا، یا جو سوچا تھا کہ اس طرح سے یہ عبادتیں کریں گے، وہ کرنے میں انہیں دشواری آ رہی تھی۔ تو کسی کی چاہ یہ تھی کہ عربی کیونکہ ان کی اپنی اچھی نہیں ہوتی ہے، ہم لوگوں کی عام طور پر تو سن کر اس کے ساتھ دہرائی کر لی جائے، اور تاکہ تلفظ وغیرہ بہتر ہوں، یعنی کسی بھی نوعیت کی عبادت ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر یہ تمام جو بزرگان دین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سمجھ کے پڑھیں، تو ترجمہ لازمی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ہر چیز میں یہی کہا ہے، جیسے قربانی کے لیے کہا ہے کہ تمہارا جو جانور کا خون ہے وہ نہیں جاتا، تمہاری نیت جاتی ہے، خلوص جاتا ہے۔ تو کوانٹٹی کی جگہ کوالٹی اہم ہے، تاکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یا ہمارا جو مقصد حیات ہے وہ ہمیں پتہ چلے۔ پہلے عشرے میں یہ یوں سمجھے کہ پہلے 10 دن کی جو مشق ہے وہ ہے کہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ریکیپ کر رہی ہوں کہ ہمیں جب کھانے کو نہیں ملتا یا ہم نہیں کھاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے ان سب وقتوں کا جب ہمیں ملتا رہا ہے کھانا، اور پھر ہماری جو توجہ ہے ان لوگوں پر بھی جاتی ہے کہ جن کو اتنی نعمتیں میسر ہی نہیں ہیں۔ تو ان نعمتوں پر شکر، اور یہ کہ روزانہ جو ہم عبادات کر پا رہے ہیں، جو تراویح پہ جا پا رہے ہیں، جو بھی چیزیں اپنی توجہ کر پا رہے ہیں، اپنے روزے میں ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر والوں کی خدمت کر پا رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیکی چاہے مرد ہو یا عورت، اس کو نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ ہر چیز کا شکر گزاری ہمیں کرنی ہے دل سے، اور جو طریقہ کار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ یہ تھا کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میں فلاں چیز کے لیے دل سے شکر گزار ہوں، کیونکہ کے ساتھ رکھ کے اس میں اور توجہ اور ہمارا خلوص شامل ہوتا ہے، اور ایسے آپ کم سے کم 10 چیزیں جمع کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔ لکھ کے کرنے میں زیادہ دھیان جاتا ہے، سوچنے میں سوچیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، اور کب سوچوں کا محور بدل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، تو لکھ کے کرنے میں فائدہ ہے۔ جب ہم صبح شام اس طرح سے شکر کرتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارے پاس کتنی دعائیں ہیں، جو میری فیوریٹ ہے ہر کام کے ختم ہونے کے بعد، حسن حسین جو کتاب ہے اس میں ہے کہ الحمدللہ الذی بعزتہ و جلالہ تتم الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ
کی سب تعریفیں ہیں کہ جس کی مدد سے ہر اچھے کام مکمل ہوتے ہیں. اسی طرح سے کھانے کے بعد کی دعا ہے. کتنی ہی دعائیں ہیں ایسی، لیکن اس کا ترجمہ معلوم ہو تو ہم اس کو زیادہ دل سے سمجھ کے کر سکتے ہیں، احساس کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کا جو کہ ان نعمتوں سے محروم ہیں یا اس طرح سے انہیں نہیں ملتی جیسے ہمیں ملتی ہیں عام طور پر. اور اسی کو کرتے کرتے پھر جو ایک چیز اور آتی ہے، اور علم بھی رزق ہے، تو اس کا بھی ہم شکر ادا کر سکتے ہیں. نیک لوگوں کا ساتھ بھی شکر گزاری کے لائق ہے. کتابیں وغیرہ ساری چیزیں چھوٹی بڑی. اور اس کے ساتھ ہی جو پہلے 10 دن ختم ہوتے ہیں تو 10واں جو روزہ ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے فتح مکہ کی اور فتح دیبل کی. یہ اتنی اہم تاریخیں ہیں، اتنے اہم واقعات ہیں کہ بغیر ایک کم از کم فتح مکہ میں تو ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا تھا. اور مسلمانوں کو جیت ہوئی کیسے تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائحہ عمل تھا کہ اس زمانے کے عام جنگی روایات کے مطابق جتنے بھی صحابہ تھے ان کو کہا گیا کہ سب اپنا اپنا چولہا الگ الگ جلائیں، ورنہ عام طور پر 10 لوگوں کا ایک چولہا ہوتا تھا. تو جب مکہ کی پہاڑیوں کے اوپر اتنے سارے چولہے جلتے ہوئے دکھائی دیے تو مکے والوں پر تاثر یہ پڑا کہ پتہ نہیں لاکھوں کی فوج ہے، اور انہوں نے خود ہی چابی لا کے دے دی. تو ہماری زندگی میں ایسا کیا ہم کر سکتے ہیں اس طرز کو اپنا کر، لائحہ عمل کے طرز کو اپنا کر؟ تو اس چیز کا بھی ہم شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تاریخ ایسی رکھی اور یہ واقعہ تاریخی ایسا رکھا کہ جو ہمیں ہر رمضان میں دہرائی کا موقع دیتا ہے کہ ہم اسے یاد کریں اور اس عظیم حکمت عملی کو یاد کریں کہ بغیر خون خرابے کے ناممکنات والا واقعہ پیش آیا جو کہ ناممکنات میں سے تھا. تو ہماری زندگی میں جو بھی جنگیں تو نہیں کہوں گی، لیکن جو بھی ہماری چیلنجز ہیں اس کے لیے ہم لائحہ عمل پر سوچیں اور انسپریشن لیں سنت سے اور تمام قرآن پاک سے بھی، جیسے سورہ فیل میں ہے. تو کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہمیں بھی فتح حاصل ہو اور کم ایفرٹ سے حاصل ہو انشاءاللہ. اب آتے ہیں اگلے 10 دن کی جو سٹیپ 2 کا ذکر کیا تھا میں نے. سٹیپ 1 کی بات کی تھی کہ گریٹیٹیوڈ اور شکر گزاری. سٹیپ 2 کی میں نے بات کی تھی کہ ہم فارگیونیس کے اوپر توجہ کریں. کیونکہ زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یا تو وہ ہوتے ہیں جو خود کو معاف کر دیتے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن دوسرے کو میں کبھی زندگی بھر نہ بھولوں اس نے جو کیا، اور اتنی سختی رکھتے ہیں یا بچوں کے ساتھ بعض اوقات سختی کر جاتے ہیں وغیرہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ اس لائق ہے کہ سختی رکھے، اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا رہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تو ہے ہی، اور اللہ تعالیٰ کا طرز کیا ہے یہ سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی ہے. تو اگر ہم اگلے 10 دن یعنی 11ویں رمضان سے لے کے اور 20ویں رمضان تک اس کے اوپر لکھ کے کریں کہ جن سے بھی ہمیں تکلیف پہنچی یا ہمیں برے لگتے ہیں، یا چاہے وہ ٹی وی پہ آنے والے لوگ کیوں نہ ہوں، ہم ان کو لکھ کے اور ہم دل سے معاف کریں کہ اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. تو کیا وہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے؟ ہمارے آخرت کے فائدے میں نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اور اس سے ہمارے اندر عاجزی انکساری بڑھتی ہے. دوسری جو طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو تو معاف کر دیتے ہیں، خود کو معاف نہیں کر پاتے. یہ میں اپنی ذاتی مثال سے بتا سکتی ہوں کہ مجھے کافی دقت ہوتی تھی کہ
میں دوسروں کو تو معاف کر دیتی تھی، لیکن اپنے ساتھ کہ یہ میں نے کیوں کیا، مجھ سے یہ کیوں ہوا کر کے. اور ایک کورس میں نے کیا تھا جس میں کہ انہوں نے یہی ہمیں مشق سکھائی تھی کہ سرنڈرنگ ججمنٹ، یعنی ہماری جو بھی ججمنٹ ہے، یعنی ایک بھویں بھی اگر چڑھ جاتی ہیں کسی کا سوچی اس طرح سے، تو اس پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس پر بھی معاف کریں. جسٹ سرنڈر، اس کو سمجھیں کہ سپرد کر دیں اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے. کیونکہ ہمارا جب ایمان ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یعنی ہر خیر و شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر دوسرا کون ہے؟ دوسرا کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یا تو ہمارے کچھ گناہ معاف کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، یا ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، اور ہماری بہتر اعمال کے نتیجے میں ہمیں دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے. تو پھر تو سب سے آسان ترکیب ہے نا کہ معاف کر دیں. اور اسی طرح سے اپنے گناہوں کی معافیہ مانگنا. بعض اوقات نادانستہ ہم غیبت کر جاتے ہیں، جو کہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بارہا کا ہے. بعض اوقات مذاق اڑا لیتے ہیں اور اس میں جسٹیفائڈ بھی سمجھتے ہیں کہ اور لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. تو بہرحال ہر لمحے پر، اور معافی تو وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی کہا ہے کہ آپ استغفار کریں. سورہ یونس ہمیں معلوم ہے. اسی طرح سے جو 30ویں سپارے میں ہے سورہ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، حالانکہ ان کے لیے تو دنیا جہاں بنی تھی اور اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب عاشق تھے، اس کے باوجود ان سے کہا گیا کہ آپ استغفار کریں. تو کوئی تو وجہ ہوگی نا، تو کر لینے میں کیا حرج ہے کہ ہم خود بھی معافی مانگیں اور دوسروں کو بھی معاف کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شکر گزاری ہم نے شروع کی تھی وہ اب 10 دن کے بعد چھوڑ دینی کہ بس ہو گیا 10 دن کر لیا. اس کو جاری رکھتے ہوئے جب ہم اپنی انرجی کو بڑھا چکے ہوتے ہیں، اچھا کر چکے ہوتے ہیں، تو اچھی لیول سے ہمیں دوسروں کو معاف کرنے میں، انرجی کے اچھے لیول سے، مینٹل سٹیٹ اور ایموشنل اچھی سٹیٹ جب ہماری ہوتی ہے تو اس سے دوسروں کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سیکوینس رکھی ہے کہ ہمیں پہلے 10 دن میں کیا احساس ہوگا، اور پھر جب ہم اس احساس کو سمجھ پائیں گے تو آگے پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے. کیونکہ روزے میں جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، غم کی کیفیات بھی بہت آتی ہیں، کیونکہ پرانی چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. ورنہ تو اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی پریشانی ہوئی اور فٹافٹ کچھ کھا کے ہم فیل گڈ تھیراپی کر لیتے ہیں اپنے لیے. لیکن جب ہم کھا بھی نہیں سکتے سارا دن، تو اس وقت اپنے آپ کو کیسے مینیج کرنا ہے، وہ مشق شروع ہوتی ہے ان اگلے 10 دنوں میں. فردر یہ ہوتا ہے کہ اپنا آپ جو ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، ہماری سیلف اسٹیم لو ہوئی ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے کچھ واقعات سے. اس کے لیے ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک ٹیپنگ ٹیکنیک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ہماری یہ جو جگہ ہے جہاں پر ہم چشمہ رکھتے ہیں، اگر آپ چشمہ رکھتے ہیں، نہیں بھی رکھتے تو یہ جو ایک بینڈ ہے، اس کے اوپر 2 منٹ تک ایسے، چاہے دائیں ہاتھ ہو بایاں ہاتھ ہو، ایسے ٹیپنگ کرتے رہیے 2 منٹ تک کم سے کم. جو سیلف اسٹیم کی ایکٹیویشن کے لیے یہ بہت ہی اچھی ٹیکنیک ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کو کہ آپ آزما سکتے ہیں تاکہ جو آپ کی قوت مدافعت میں یا طاقت توانائی میں کمی آ رہی ہے اس کو آپ بڑھا سکیں. 2 منٹ تک اس طرح سے ٹیپ کرنے سے آپ کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اپنے آپ سے آپ کو
झुंझलाहट, नफ़रत और मायूसी नहीं होती। इम्यून सिस्टम अपना बेहतर करने के लिए आप ये छोटी 2 उँगलियाँ जोड़ के और ऐसे अपनी उँगलियाँ रख के ऐसे बैठ सकते हैं अपने गोद में रख के, और जितनी देर तक आसानी से आप ऐसे बैठ सकें, वक्फे वक्फे से बार बार ये कर सकते हैं। बैठ के बहुत सारी वर्जिशें हो सकती हैं। कहने का मकसद ये है कि खाने के अलावा भी ताकत तवानाई हासिल करने के तरीके हैं, क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से योगा, चीगोंग, ताई ची, ताइक्वांडो इस किस्म की फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ से भी मेरा ताल्लुक़ रहा है, प्रैक्टिस करती रही हूँ। उसमें से जो कुछ सीखा है, हासिल किया है, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये छोटी-छोटी ऐसी तरकीबें हैं जो आपके फ़ायदे में आती हैं। एक अल्लाह ताला का नाम है या मुकीतो, ताकत तवानाई देने वाला। तो शरह अस्माए हसना में उसको पढ़ा था, और जब से पढ़ा तो हर रमज़ान में उसको आज़माती हूँ कि मिट्टी का कोई बर्तन लेके उसके ऊपर पानी डाल के और 7 मरतबा या मुकीतो ए ताकत तवानाई देने वाले दुआ के साथ अल्लाह ताला के नामों में हमेशा आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ के आखिर में तलब और तड़प के साथ दुआ करना आपके फ़ायदे में रहता है, और ये अल्लाह ताला के नाम पढ़ने के आदाब में से भी है। उसको जब आप पढ़ लें तो 7 मरतबा पढ़ने के बाद उसको फूँक लीजिए, और या सातों दफ़ा नाम अल्लाह ताला के पढ़ने के बाद एक दफ़ा आपने फूँक मारी और उसको सूंघते रहिए। तो आपको अल्लाह ताला के नाम के फ़ज़ल व करम से ज़रूर बशाशत महसूस होगी। फिर बात वही है यकीन करने की। अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो ख़ुद आज़मा के देख लें, लेकिन अपना लेवल यकीन का ख़ुद चेक कीजिएगा कि 1 से लेके 10 तक कितने मुस्तैदी के साथ और कितने यकीन के साथ आप इसको आज़मा रहे हैं। क्योंकि हम आज़मा तो लेते हैं, बाज़ औक़ात अगर यकीन नहीं होता तो भी वो चीज़ें असर नहीं करती। तो ये कुछ तरकीबें हैं, और इसी के साथ साथ 17 रमज़ान को आता है यौम बद्र। ग़ज़वा बदर में भी लायहा अमल था कि मुसलमान पहले पहुंच गए थे, और पहले पहुंच के उन्होंने बदर के मकाम पर कुएं पर कब्ज़ा कर लिया था। पहली लायहा अमल। दूसरी चीज़ ये थी कि बेसरो सामानी थी, बहुत थोड़े से घोड़े, बहुत थोड़े से ऊँट, बहुत थोड़ा सा साजो सामान, तलवारें वग़ैरह, तीर कमान मुसलमानों के पास थे, और 313 मुसलमान थे, जबकि दूसरी तरफ कुफ़ार के 1000 कुफ़ार पूरी तरह से लैस, पूरे शान व शौकत के साथ, जाओ हशमत के साथ। लेकिन जीत किसकी हुई और क्यों कर? क्या ये गौरतलब बात नहीं है? और ये वाक़या रमज़ान में ही क्यों पेश आया? यकीनन अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला हमारी दोहराई करवा रहा है इसके लिए भी। तो इनको याद करके, और उन अज़ीम शुहदा को जिन्होंने हिस्सा लिया 313 मुसलमानों में से, जो हमें ये सबक दोहराने में मदद देते हैं कि आपकी गिनती थोड़ी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अगर कराची में रहने वाले ये इसको सुन रहे हैं तो शाहराह फैसल पे होटल मेहरान की तरफ जाते हुए रास्ते में एक जगह नेवी का वो है, हेडक्वार्टर्स है, और उधर एक फरमान कायदे आज़म का लिखा हुआ है कि यू विल हैव टू मेक अप फॉर द स्मॉलनेस ऑफ योर साइज़ विद करेज, fortitude and selfless devotion, because it is not the size that matters but courage and determination that you bring to it. यानी आपकी मिक़दार कम हो, तादाद कम हो, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि आप उसमें जो अपनी हिम्मत, जो बहादुरी, जो शुजाअत आप अपनी लेके आते हैं, जो क़ुव्वत इरादी लेके आते हैं, और जो डटे रहते हैं, वो असल चीज़ होती है। तो जब भी मैं वहाँ से गुज़रती हूँ ज़रूर उसको पढ़ती हूँ, दोहराती हूँ।
تو یہی وہ بات ہے جو کہ عملاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور 313 مسلمانوں نے ہمیں کر کے دکھائی ہے۔ اور اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں، یقیناً آپ کو آتے ہوں گے اور مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے بھی ہوں گے جو اس بات کو سن رہے ہیں۔ تو شکر گزاری کو اور درگزر کو کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دیکھیے یہ کپ ہے، اگر یہ خالی نہ ہو تو کیا میں اس میں کوئی اور چیز، کوئی نئی چیز ڈال سکتی ہوں؟ یقیناً نہیں۔ یا پھر اگر یہ کپ گندا ہے تو کیا میں اس میں کوئی بھی چیز ڈالوں گی وہ پینے کے قابل ہوگی؟ ایسے ہی ہمیں بھی اپنے آپ کو، اپنی روح کو صاف کرنا ہے۔ روزوں سے ہمارا جسم پاک ہوتا ہے، ہماری سوچیں پاک ہوتی ہیں، ہمیں ہماری جو روٹین کی زندگی چل رہی ہوتی ہے اس میں ایک سوچ کا محور بدلتا ہے، ہمارے روٹینز بدلتے ہیں اور ہمیں کمپیریزن ملتا ہے کہ باقی دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں، اور ہمیں وہ ارادہ بھی ملتا ہے کہ ابھی تو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ میرے منہ میں پانی ہے، اور حلق سے نیچے بھی چلا گیا تو کوئی بھی نہیں ہے دیکھنے والا، لیکن اس وقت ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ صرف خوف نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ خوف بھی ہے کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے، اس کا خیال ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں اگر یہ جذبہ ہو کہ روز محشر ہماری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فخر محسوس کرے تو کیسا ہے، ہماری جو شمولیت ان لوگوں میں ہو جو حوض کوثر میں سے پانی پی سکیں گے، ہم پل صراط کو بآسانی پار کر سکیں گے، تو کیسا ہوگا جب اس کانسیکوینس کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں نا عاقبت اندیشی کے ساتھ، تو کیا ہمارے اعمال بہتر نہیں ہوں گے؟ کیا مسلمان بہتر نہیں ہو سکتے؟ یقیناً ہو سکتے ہیں، پر طریقہ کار ہمیں ایسے بنانا ہے، طرز ایسے اپنانے ہیں، نظام ایسا اپنانا ہے، اپنے اعمال کا انتظام ایسا کرنا ہے جو کہ اس آخرت کی کامیابی کو یقینی بنا سکے، کیونکہ آج ہمارے ہاتھ میں، کل گزر گیا۔ مومن کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم، تو خوف مستقبل سے ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں، غم بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جو ماضی کا غم ہے۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو معاف کر دیں کہ غلط ہوا، جو کچھ بھی ہوا، غلط بھی ہوا، آگے ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں اس کا فیصلہ آج کرنا ہے، اور اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنا یا کسی کام سے رکنا وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ہمیں ایبسلیوٹ رسپانسبلٹی آف ریزلٹس لینا ہے۔ رسپانسبلٹی کا مطلب کیا ہے؟ رسپانس اور ابیلٹی دو الفاظ ہیں، یعنی رد عمل، یہ ایک دم بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر عمل کر لینا، تو یا یہ کہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے، جس کو بارہا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے، تاکہ ہم سوچیں کہ ہم آیا وہ کر رہے ہیں جو ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کے ساتھ تضاد میں تو نہیں ہے؟ کیا ہمارا اپنے اندر کے ساتھ تضاد چل رہا ہے، باہر کے ساتھ چل رہا ہے، یا ہمارا تنازع خدا نخواستہ ہماری روح کا تنازع اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ اور رضا کے ساتھ تو مخالفت میں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے۔ اگر ہم نے مخالفت کی اس میں جو اللہ کی چاہت ہے تو اللہ تعالیٰ تھکا دے گا اس میں جو ہماری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ لیکن اگر ہم نے سپرد کیا خود کو اللہ کی چاہت میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی دے دے گا جو ہماری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ بہت شکریہ، اللہ کرے کہ ہم سب کا رمضان بہت اچھا گزرے، بھرپور گزرے، اور ہم کو اور بھی بہت سے رمضان ملیں، اور ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بہتر سے بہتر اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آمین۔ دعاؤں کی گزارش کرتی ہوں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ شکریہ۔